السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے لنڈن میٹنگز کی اور پھر بات کریں گے ایک انتہائی حساس آڈیو لیک کی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لنڈن میٹنگ کی۔ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان کے تمام تر فیصلے، تمام اسٹریٹجیز جو پاکستان کے درون خانہ چاہیے ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری لنڈن میٹنگز میں بنتی ہے۔ اگرچہ ہمارا لنڈن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور تھا، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم لنڈن ہی سے آزاد ہوئے۔ گریٹ برطانیہ تھی اور پھر دیگر ڈیٹیل آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم آزاد ہو گئے تو پھر ہم مکمل طور پر آزاد ہیں، جبکہ ہمارے سیاستدان اب تک مکمل طور پر آزاد نہیں ہے۔ غلامی کا نام ہم نے فار دا ٹائم بینگ تو خود سے ہٹا لیا، لیکن ذہنی طور پر ہم اب بھی غلام ہیں۔ یہی اسٹریٹجیز، یہی پلاننگز کیا پاکستان میں رہ کر نہیں بنائی جا سکتی؟ یقیناً یہاں بہت بڑی خرابی ہے، اور یہاں عمران خان صاحب کا وہ سلوگن حقیقی آزادی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عمران خان صاحب الفاظ تو بڑے چن کے رکھ لیتے ہیں، بڑے اٹریکٹیو رکھتے ہیں، بڑے حساس قسم کے رکھتے ہیں، لیکن در پردہ ان کی سیاست کا رخ یا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرحال ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں لنڈن میٹنگز۔ تو سننے میں آ رہا ہے، تمام میڈیا پہ بھی یہ چل رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس ملک کا اب وزیر خزانہ کا چارج سنبھالنے جا رہے ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب ان کی اسسٹنس کریں گے، ان کے مددگار ہوں گے، اسی معاشی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ یہ پلان، یا یہ کہہ لیں کہ یہ اسٹریٹجی کہاں بنی؟ یہ لنڈن میٹنگ میں بنتی ہے جی۔ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب میٹنگ کرتے ہیں اور فائنل ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ کچھ اور بھی ہیں، کچھ اور بھی ڈیٹیل ہے۔ اس سے ہٹ کر یہ کہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اس کی اسٹریٹجی کس طرح اس سے نمٹنا ہے، یہ بھی اسی میٹنگ کا حصہ تھی۔ پھر پنجاب حکومت کا خاتمہ، اور آخر پہ انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں تاریخ کا تعین۔ تو عمران خان صاحب کی جو لانگ مارچ کا تعلق ہے، وہ یقیناً اس حکومت وقت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ یقیناً عمران خان صاحب مختلف طریقوں سے، مختلف اسٹریٹجیز کے ذریعے حکومت وقت کو پریشان کرتے رہتے ہیں، اور ان کا مدعا، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس حکومت کو، یا اپوزیشن میں رہتے ہوئے حکومت وقت کو اس قدر مفلوج کر دیا جائے کہ وہ اس ملک میں تعمیر و ترقی کا کوئی کام نہ کر سکے۔ یہ بیسیکلی عمران خان کا ایجنڈا ہے۔ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 2014 سے آنورڈ عمران خان انتہائی حساس قسم کے موقعوں پر اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح ملک کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ملک اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، انتہائی مخدوش حالات ہیں۔ ایک طرف حکومت وقت ریہیبلیٹیشن کے سلسلے میں جا بجا اپنے وفد بھیج رہی ہے،
خود پرائم منسٹر شہباز شریف مختلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں کہ کچھ حاصل ہو جائے اور ریہیبلیٹیشن کا کام مکمل کیا جا سکے، جبکہ عمران خان صاحب نے جو معیشت اس پاکستان کو پونے 4 سال میں دی ہے وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں عمران خان صاحب کا بڑا کلیدی رول ہے۔ وہ بیسک وجوہات کے طور پہ اگر ہم اسے لیں تو یہ کرتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے وہ کرتے ہیں ان کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اس کے پاداش میں پھر پاکستان پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ معیشت پاکستان کی تباہ حال ہو رہی ہے اور مہنگائی روز افزوں ہو رہی ہے۔ تو یہ کچھ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ایک تو وہ لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں، فائنل ڈیٹ وہ بھی نہیں دے سکے، اور ادھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی بڑی گھن گرج کے ساتھ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک مخاصمت سی چل رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ اس بار وہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اب تک کی لانگ مارچز جتنی بھی عمران خان صاحب نے کی ہیں وہ ساری ناکام ہیں۔ آگے پنجاب حکومت کا خاتمہ، تو پنجاب حکومت کے خاتمے کی اگر بات کریں تو یہ بھی ایک غلط اقدام ہے۔ اس لیے غلط اقدام ہے کہ ایک حکومت بن چکی ہے جیسے تیسے کر کے اسے چلنے دینا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ صوبے میں اگر کوئی کام ہو جائے تو کیا برائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کتنا عرصہ رہتے ہیں، کم از کم ایکسپوز تو ہو جائیں گے۔ اگر عمران خان صاحب کو رہنے دیا جاتا اور وہ اس وقت تک مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہوتے، لیکن وہ چونکہ انٹرنیشنل معاملات تھے اور ملک کی بات تھی، وہ اس قدر فیل ہو چکے تھے کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ چلیں کسی حد تک درست بات ہے، لیکن یہاں انٹرنل معاملات ہیں، اسے چلنے دینا چاہیے تھا۔ اس وقت ویسے بھی پنجاب میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہت خراب ہے، تو اس حکومت کو اگر یہ چلنے دیتے تو یقیناً یہ ایکسپوز ہو جاتے۔ 1 سال انہوں نے دیا ہے کہ 1 سال بعد ہم انتخابات کریں گے، تو 1 سال میں کافی حد تک پوزیشن واضح ہو جانی تھی، مگر چونکہ جلدی ہے اور پلاننگ ہو چکی ہے تو یقیناً یہ اب اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ بہرحال یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے، یا یہ کہہ لیں کہ پنجاب کے لیے۔ انتخابات یہ بھی بات ہو گئی کہ آئندہ سال ہوں گے۔ عمران خان صاحب کا روز یہ کہنا کہ فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں، مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے۔ اس وقت ملکی حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح اس سیلاب کی تباہ کاریوں کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے کہ انتخابات کروائے جا سکے، لیکن وہ ایک ضدی بچے کا کردار ہمیشہ ادا کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اپوزیشن میں ہیں، ان کے پاس اور بیچنے کو ہے بھی کیا۔ بہرحال پھر ایک اعادہ شہباز شریف نے کیا ہے کہ ہم امریکہ سے مضبوط تعلقات چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ تنقید بھی کی اپوزیشن پر۔ وہ تو ایک معمول ہوتا ہے کسی بھی حکومت وقت کا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ آفرز دی ہیں، لیکن بڑی وہ کنڈیشنلز قسم کی آفرز ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سائفر جو امریکن سائفر تھا وہ پاکستان میں اس کی چھان بین ہوتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے، سی جے پی اگر کرتے ہیں تو میں اسمبلی میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو سامنے محترم عجیب قسم کی کنڈیشن ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کون سی اتھارٹی ہے، کون سا میکانزم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی چھان بین کرائے گا؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز جو ہیں وہ آل راؤنڈر ہیں؟ کیا انہیں ہر طرح کا علم ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹیکنیکل معاملات ہوتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں۔ ایک عمران خان صاحب نے خود کروایا تھا، اور ایک اجلاس شہباز شریف صاحب جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے کروایا تھا۔ اس سائفر کے اوپر باقاعدہ چھان بین ہو چکی ہے، اور بڑا
ایک مدلل قسم کا چھان بین کے بعد جواب آ چکا ہے کہ اس طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ جب واضح طور پر یہ چیز آ گئی ہے تو اس دو رزلٹس کے بعد عمران خان صاحب کا مطالبہ کرنا انتہائی احمقانہ قسم کا اقدام ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اگر 5ویں کلاس کا بچہ بھی اگر یہاں ہوتا تو وہ بھی یہ مطالبہ اب نہ کرتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت اب باقی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا فیصلہ کرنا ہے اس کا؟ آخر انہی ایجنسیز کے پاس جانا ہے، اور کیا یہ ایجنسیز ایک بار نہیں 2 بار فیصلہ دے چکی ہیں؟ کیا وہ اپنے فیصلے میں رد و بدل کریں گے؟ کیا وہ اپنی ساکھ خراب کریں گے؟ تو یہ انتہائی احمقانہ قسم کی عمران خان صاحب کی یہ سوچ ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسمبلی میں آئیں، یعنی فوراً یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ عمران خان ایک ذہنی مریض شخص ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، بہرحال اس کے اس بیان کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی آرمی چیف کی تقرری یہ حکومت نہیں کر سکتی، لہٰذا موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ برسے اقتدار نہیں ہیں۔ یہ استحقاق پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف ہیں، اور آئینی طریقے سے وہ اس ملک کے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان کو کک آؤٹ اسی شہباز شریف نے کیا ہے۔ اسمبلی سے عمران خان کو کک آؤٹ اسی شہباز شریف نے کیا ہے، اور وجہ عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد، نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف آئی اور وہ کامیاب ہوئی۔ یعنی ایک شخص انتہائی ناپسندیدہ قرار دے کر اسمبلی سے کک آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ ایک بار پھر یوتھیوں کو بیوقوف بنانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ عجیب قسم کی بات ہے۔ اگر آپ برسے اقتدار ہوتے اور آپ پر اسی طرح شہباز شریف اینڈ کمپنی یا اپوزیشن باقی وہ یہ کہتی کہ جی آپ ناجائز طریقے سے آئے، یہ تو جائز طریقے سے آئے، اور آپ تقرری نہیں کر سکتے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ پھر اوپر سے یہ دیکھیے کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب جو وفاق کی علامت ہیں، وہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ سب پارٹیاں مل کر فیصلہ کریں۔ کیا یہ کوئی عوامی عہدہ ہے؟ ان لوگوں کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، اور ہر وقت ہر تہیں یہ اپنے لیڈر کی بات کرتے ہیں، ملکی مفاد یا قانون کے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ لوگ نہیں دیکھتے۔ بڑا واضح طور پر آئین میں اس کا ذکر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ استحقاق پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی بات کرنا انتہائی احمقانہ اور بچے گانا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں جی عمران خان صاحب کے ایک اور لاؤ لشکر کی، KPK کے ان کے جو سپاہی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم اس بار وفاق کو پولیس کی مدد نہیں دیں گے۔ تو گویا یہ بغاوت ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس میں کلیدی کردار عمران خان کا ہے۔ عمران خان اب بھی ملک پاکستان میں حکومت وقت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ چارج ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب اس ملک کے شہری ہیں، اور ان پر یہ چارج لازمی لگنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے پہلے وہ اس ملک کے شہری ہیں، اور حکومت وقت کا وفادار رہنا یہ آئین پاکستان کا تقاضا ہے۔ بہرحال پھر ان کی اپنی پارٹی کی یہ سچویشن ہے
کہ حامد خان صاحب جو ان کے بڑے مشہور و معروف وکیل ہیں، وہ صاحب فواد چودھری صاحب کے بیان کو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا ایک تلخ قسم کا بیان دیا، بڑا تند و تیز بیان دیا، اور ان کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب پر کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے. یعنی اندر و اندر بھی، یعنی درون خانہ بھی، پارٹی کے اندر بھی ان لوگوں کے انتہائی اختلافات ہیں. بہرحال یہ ہوتا ہے، اور اس سٹیج پہ آ کے تو ویسے بھی ہوتا ہے جب گھیرا تنگ ہو. اس وقت پی ٹی آئی کے جو پوزیشن ہے وہ انتہائی خراب ہے. ایک طرف تو کیسز ہیں، دوسری طرف عمران خان جو گردن میں سریا لیے گھما کرتے تھے اور اپوزیشن پر کیس بنایا کرتے تھے، اور آج وہ خود عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں اور معافیوں پہ معافیاں مانگ رہے ہیں. بہرحال وہاں بھی وہ ناٹک کر رہے ہیں. عوام دیکھ رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ فرماتی ہے. اب تک کی جو کارروائی ہے ان میں تو عمران خان صاحب کو اگر کوئی ریلیف دیا گیا ہے تو صرف عمران خان کو ہی دیا گیا ہے. بہرحال یہ کچھ سچویشن ہے. پھر بات کرتے ہیں آڈیو لیک کی. تو سامعین محترم، انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی آڈیو لیک، یعنی ان کی گفتگو کو بھی لیک آؤٹ کر دیا گیا. وہ بھی ٹیپ ہوئی، وہ بھی سنی گئی، وہ بھی ریکارڈ ہوئی. اس کے دو پہلو ہیں، مثبت اور منفی. یقیناً ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ ہو اس کو ترجیح دی جاتی ہے. یہاں پر مثبت پہلو یہ ہے کہ جو معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ انتہائی حساس ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنے داماد کے لیے بھارت سے ایک پلانٹ لینا چاہتی ہیں جو آدھا آ چکا ہے، اور باقی جو ہے نا وہ پاکستان آئے. اس کے اوپر وہ بات کرنا چاہتی ہیں بھارت سے. اور پھر جو صاحب ہیں وہ بات کرتے ہیں پی ایم صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے. تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں سمجھا دوں گا. وہ جو صاحب ہیں وہ کچھ ریزرویشنز رکھتے ہیں کہ جی اگر ہم بات کریں اس پلانٹ کی تو ہمیں یہ ای سی سی میں بھی بات کرنی پڑے گی، اس کے بعد کیبنٹ میں بات کرنی پڑے گی، پھر فارمر پرائم منسٹر بھی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، پھر اور بھی بہت کچھ. تو یہ مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو پھر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی اچھا، میں دیکھتا ہوں ترکی سے واپس آ کے اور میں بلا کے سمجھا دوں گا، آپ بھی انہیں بتا دیں کہ یہ مشکل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال جہاں تک اس کے مثبت پہلو ہیں وہ شہباز شریف کی گفتگو کا مقصد ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک مثبت پہلو ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور مثبت پہلو وہ یہ کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز انتہائی چوکس ہیں کہ کسی بھی سٹیج کا کوئی شخص کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ محفوظ نہیں ہے، وہ باقاعدہ سنی جاتی ہے. یقیناً یہ ایک اچھا عمل ہے، اسے نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ ملکی سلامتی پر معمور وہ ایجنسیز، ان کا کام ہی یہی ہے، وہ سنتے ہیں اور سننا چاہیے. اور کوئی شخص جو ملک کے خلاف اس طرح کی گفتگو کرے کہ جو ملک کے فیور میں نہیں ہے تو یقیناً اس کو سامنے لانا ان کا کام ہے. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہماری ایجنسیز اپنا کام بطریق احسن کر رہی ہے. اس میں اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے کہ جی یہ کیوں ہوا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تمام باڈیز، خواہ وہ پرائم منسٹر ہے یا کوئی بھی ہے، آئین پاکستان کے انڈر آتا ہے اور پاکستان کا شہری ہے، پاکستان کا قانون کا تابع ہے، اور سب سے بڑھ کر کے ملکی سلامتی سب پر مقدم ہے.
اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے انتہائی متانت سے کام لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے دوسرے لفظوں میں ڈینائی کر دیا۔ بہرحال باقی مضمرات، باقی معاملات جو پلانٹس کے ہیں، وہ لازمی بات ہے کہ چوری چھپی تو آنے نہیں تھے، اتنی بڑا وہ معاملہ ہے تو وہ کسی طریقے سے آنے تھے۔ ٹریڈ پالیسی کیا ہے اس کے مطابق ہی ساری کارروائی ہونی تھی۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں، یہ کچھ آج تک کا ویلاگ ہے۔ تو سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔